السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین طہرهم اللہ تطہیرا واصحابہ الاکرمین الافضلین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعلی من والاہم ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ بہت سارے اشکالات اہل بیت اطہار کی شان میں پوچھے جا رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ در حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے اردو ایجاد ہوئی ہے تب سے ہم نے اسلامی تعلیمات کو صحیح طور پر نہیں سمجھا ہے، اور اگر اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کیا جاتا ہے تو اس پر کچھ بھی بہتان لگا دیا جاتا ہے۔ میں ان اصحاب کا ذکر نہیں کرنا چاہتا جن کے ذریعے سے ان کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ بہرحال پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام حکیم کے اندر اہل بیت اطہار کی شان کے اندر الگ الگ طور پر مستقل آیتیں نازل فرما کر قیامت تک کے لیے ان کی شان و عظمت اور ان کی قربانیوں کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا۔ اہل بیت اطہار کی شان کے اندر، جیسا کہ میں نے ابھی قرآن کریم کی پارہ نمبر 22 کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے اللہ؟ کہ اہل بیت اطہار سے ہر قسم کی ناپاکی کو، رجس کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور وہ اہل بیت اطہار کو ایسا پاک اور پاکیزہ بنا دے رہا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ کسی مفسر کا قول نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا قول ہے، اور جو قدیم ہے، جو لوح محفوظ کے اندر ہے۔ بہرحال اس سے ان کی خود شان پتہ چل رہی ہے کہ ان کی شان اور ان کی عظمت جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کی شان و عظمت کو مختلف مقامات پر، اور بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک مقامات پر اپنے اہل بیت اطہار کی، پنجتن پاک کی، جن کو خمسۃ نجبہ عرب میں کہا جاتا ہے، ان کی شان بیان کی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر ان کی شان و عظمت کو بیان کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، سب سے پہلی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، انہوں نے بھی اس کی تفسیر کی ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ قرآن کے بعد قرآن کی تفسیر کرنے میں پہلی کتاب جو تفسیر کی ہے اس میں بھی اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فقہ لکھی گئی۔ فقہ کی کوئی سی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں خصوصی طور پر اہل بیت اطہار کی شان کو اور اہل بیت کی شان کو نہ بیان کیا ہو الگ سے، کیونکہ ان کی شان کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر اہل بیت اطہار کا کوئی غلام ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، تو ہر فقیہ نے خصوصی طور پر ان کی شان و عظمت کو بیان کیا ہے۔ یعنی میں نے بتایا آپ کو 80 تک تفسیر چلتی رہی، اور 80 کے بعد 150 سال تک، 150 ہجری تک فقہ لکھی گئی۔ فقہ کی ہر کتاب، ہر فقیہ نے خصوصی طور پر اہل بیت اطہار کی شان کا باب بنا ہے۔ 150 سے لے کر 300 ہجری تک آپ مان لیجیے حدیث شریف کا جو کام ہوا، حدیث شریف کی دنیا کی کوئی سی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں خصوصی طور پر اہل بیت اطہار کی شان کے لیے ایک مستقل باب نہ بیان کیا گیا ہو۔ بہرحال تو یہ کربلا کا جو پیغام ہے، یہ کربلا کا پیغام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ دین محمدی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کو ہر حال کے اندر اس کے پیغام کو عام کرنا ہے، چاہے حالات ہمارے کتنے ہی خراب ہو جائیں، لیکن ہم کو اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت کو عام کرنا ہے۔ اور یہی پیغام سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رباعی کے اندر بیان کیا ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد مداد
در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ در حقیقت لوگ اس رباعی کے اوپر آبجیکشن کرتے ہیں، لیکن ان کا آبجیکشن کرنا، ان کا یہ اعتراض کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کی ہی رباعی ہے، اور آپ نے اس کے اندر امام حسین کی جو شان بیان کی گئی ہے، اس شان کو فارسی کے اندر اس سے اچھی کسی نے آج تک بیان نہیں کی ہے۔ تو بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان و عظمت کو قرآن کریم میں پہلے ہی بیان کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بہت واضح طور پر سب بیان کر دیا تھا۔ ایک سوال کا میں یہاں جواب دے دوں۔ جو لا علم لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مدد کیوں نہیں فرمائی، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک خود فرماتا ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وہی قرآن کہتا ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ یہود و نصارہ نبیین کو، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی پر ایمان لانے والے کا پروٹیکشن اور حفاظت کی ذمہ داری ہے، تو اللہ نے اپنے نبیوں کی مدد کیوں نہ فرمائی؟ یہ وہ سوال ہے جو سوال لوگ امام حسین کے اوپر کرتے ہیں۔ بہرحال اس کا جواب بھی قرآن کے اندر ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ، کہ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ باطل سے لڑ کر باطل کے اوپر فتح حاصل کر لینا، یہ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے۔ لیکن قرآن نے جو کامیابی بیان کی وہ یہ ہے کہ باطل سے لڑتے لڑتے اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا، یہ کامیابی ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ امام ترمذی نے بھی خود حدیث اس چیز کی لی ہے کربلا کی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور حدیث ہے ترمذی شریف کی۔ تو پیغام جو کربلا ہے وہ یہی ہے کہ ہم حالات کتنے ہی نامساعدات ہوں، کتنے ہی ڈیفیکلٹ اور کتنے ہی نامناسب حالات ہوں، لیکن ہم کو پیغام اہل بیت اطہار نے جو قرآن و حدیث کا دیا ہے، جو شریعت محمدی کا دیا ہے، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ پاک پروردگار سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔